میں جوانی کے بارے میں پوچھے گا، خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، جوانی کی راتیں تو نے کہاں گزاری، جوانی کے دن تو نے کہاں گزارے، جوانی کی صبح تو نے کہاں گزاری۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر 90% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، میری قوم کے جوانوں، منبر پر بھی جو ہے اکثریت جوانوں کی ہے۔ اللہ اکبر، ناظم سے لے کے ناطخواں تک، ناطخواں سے لے کے منتظمین تک، منتظمین سے لے کے مقررین تک، مقررین سے لے کے سامعین تک، سب کے سب جوان ہے۔ اب میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پر جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تو نے جوانی کی راتیں کہاں گزاری۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اللہ کا دربار ہے، خدا تم سے پوچھ رہا ہے، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، میں نے تجھے جمال دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کی راتیں کس کام میں گزاری؟ تو ذرا تصور کرو اللہ کو کیا جواب دے سکو گے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے تھے اور انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے، نیند کا چین چھین لیتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی راحت چھین لیتا ہے۔ جاؤ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں زنا کرتے تھے، جو جوانی میں بدکاریاں کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عورتوں کے حسن و شباب سے کھیلا۔ کہ سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے، میں یہاں بے فکر ہو کے پڑھ رہا ہوں، یہ وہ زمین ہے جس نے خطیب انقلاب علامہ اشتیاق عالم کی تقریر کو سنا ہے، تو یہاں پر میں بے فکر ہوں کہ یہاں شعر سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ شعر کو کس طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے، ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے۔ سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے، ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے۔ اور شامل ہوئیے گا سلی گوڑی والوں، سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے، ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے، ہے گنبد خضرا کا مکی سب کا سہارا، آنا ہو جسے دامن سرکار میں آ جائے۔ اچھا، نئے اور اچھے شعر سننا جانتے ہیں آپ۔ ہے گنبد خضرا کا مکی سب کا سہارا، آنا ہو جسے دامن سرکار میں آ جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سید امین القادری شاہ صاحب اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ شبیر بھائی اس بات کی گواہی دیں گے، آپ اکثر اپنی خاص نشستوں میں ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا ہم اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر جتنا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اتنا ہم صحابہ کو بھی مانا کرتے ہیں، اور اکثر حضرت فرماتے ہیں اگر ایک آنکھ اہل بیت ہے تو دوسری آنکھ کا نام اصحاب رسول ہے۔ اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، علماء ذرا دعائیں دیں گے تو میں آپ کی دعاؤں کو لے کر اپنے شہر کا سفر کروں گا اور میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ میں نے ایک شعر حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے حضرت پڑھا ہے، دعاؤں کا طلبگار کہ عرض کر رہا ہوں، سیرت جو نبی کی میرے کردار میں آ جائے، ظلمت کا سفر حلقہ انوار میں آ جائے، ہے گنبد خضرا کا مکی سب کا سہارا،
آنا ہو جسے دامن سرکار میں آ جائے، وہ دیکھ حفاظت کے جتن ہوتے ہیں کیسے، اللہ کا محبوب اگر غار میں آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دیکھ حفاظت کے جتن ہوتے ہیں کیسے، اللہ کا محبوب اگر غار میں آ جائے۔ صدیق کون ہے یار؟ شعر سنیں، عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ محدث اعظم نے کہا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ شعر سنیے، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو کھڑے ہیں، ایسا آپ بولنا جانتے ہیں، اللہ نے زبان دی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہ سبحان اللہ۔ جو کھڑے ہیں اب پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ شعر سنیں، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ مولانا نذیر صاحب توجہ دیجئے گا، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر پر۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر پر، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سبحان اللہ۔ دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر پر، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت میں ہیں اور مقتدیوں میں۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر پر، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت میں ہیں اور مقتدیوں میں، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ماشاءاللہ۔ اب ظاہر ہے اس سے زیادہ شعر سناؤں گا تو آپ سبحان اللہ کے بجائے اس انتظار میں رہیں گے کہ قبلہ کا خطاب کب شروع ہوگا۔ انشاءاللہ آخر میں جب شبیر برکاتی صاحب قبلہ، جن پر یقیناً اہل بیت کا بہت بڑا فیضان ہے، مؤدب علماء کا بھی بہت مؤدب ہے، سادات کا بھی بہت مؤدب ہے، انشاءاللہ جب یہ عالمی شہرت یافتہ لہجہ تمام خطابات کے آخر میں اپنی حاضری پیش کرے گا۔ ماشاءاللہ تیار۔ ہم شبیہ غوث اعظم، بھائی پورا مجمع ہم اپنے بزرگوں کو ہر محفل میں یاد کرتے ہیں، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم۔ ماشاءاللہ اب آپ بالکل تیار ہیں، تشریف لائیں اور اپنے جملوں سے، اپنے خطاب سے ہم سامعین کی قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے حضرت قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عرص مقدس حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد،
قبلے دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نو شے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سمام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضاب، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل حضرت ملنگ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا نذیر صاحب قبلہ ان کی رفقا اور ان کی کاوشوں سے یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلانے والوں کو، آنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اور اس محفل کے انعقاد میں مدد کرنے والوں کو، ممبر پہ بیٹھنے والوں کو، زمین پہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے رہنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات صرف بھیڑ کرنے آئے ہیں تو ہو گئی ہے بھیڑ، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیں، اور یہ جو چینلوں پر پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بعد میں آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑی دیر آپ اطمینان و سکون کے ساتھ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر جزا دے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ختم ہے۔
بلکہ کھڑے رہنے کے لیے بھی اب جگہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے میں اب گزارش کرتا ہوں بہت دیر تک میں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ ہمارے مخدوم گرامی حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ حضور غازی ملت کے شہزادے سے آپ کو ان کا خطاب بھی سننا ہے۔ اس کے بعد بھائی مداح رسول شبیر برکاتی صاحب سے آپ کو حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا بھی سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں، صرف اپنے دل کا درد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اچھی طرح یاد رکھو، ہر چیز کے 3 ادوار ہوتے ہیں، 3 ادوار ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ مثال کے طور پر ایک پھول، اس کی بھی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ پھول پہلے کلی بنتا ہے، اور کلی بننے کے بعد مسکراتا ہے، اور مسکرانے کے بعد شام ہوتے ہوتے مرجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ کلی بننا اس کا بچپنا تھا، کھل جانا اس کی جوانی تھی، اور اس کے بعد مرجھا جانا اس کا بڑھاپا تھا۔ اسی طرح روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد سورج سر پر آتا ہے، اور سر پر آنے کے بعد پھر سورج مغرب کی سمت غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلوع ہونا اس کا بچپنا ہے، شباب پر آنا اس کی جوانی ہے، اور اس کے بعد غروب ہو جانا اس کا بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ مثالیں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے سب کے 3 ادوار ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کے بھی 3 ادوار ہیں۔ ہم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بوڑھے ہوتے ہیں۔ بچپنے میں انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ بچپنے میں پوری طاقت انسان کی اس کے پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے دوڑ بھاگ زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کی زبان میں آ جاتی ہے، تو بوڑھے لوگ بولتے زیادہ ہیں، بچے دوڑتے زیادہ ہیں، بوڑھے بولتے زیادہ ہیں۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے پورے جسم میں قوت ہوتی ہے، اس کے پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان جوانی میں جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جوانی میں جو چاہے کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو زمین کا سینہ چیر کر کے جوانی کے اندر پانی بھی نکال سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو پتھروں کو تراش کر کے اللہ اکبر ان کو خوبصورت شکل بھی دے سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر کے جوانی میں انسان راستے بھی بنا سکتا ہے۔ جوانی بڑی قیمتی ہے، اور یاد رکھنا اسلام دین فطرت ہے۔ ہر مذہب کے اندر کسی بھی عمر کو اہمیت دی جاتی ہو یا نہ دی جاتی ہو، اسلام میں جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی اہمیت کرو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی اہمیت جانو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی قدر کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا جس کی عزت کرتی ہے، اللہ رب العزت جس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد، میرے امام کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ اکبر، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کا عرش ہے وہ عزت والا رسول کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کو اہمیت دو۔ وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری مخالفت کی، جس نے میرا ساتھ دیا تھا وہ مکے کے جوان تھے۔ اس لیے جوانوں کی عزت کی جائے، جوانوں کی قدر کی جائے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیروں کو جو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال اگنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیا تھا۔ احد کی جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں نے شرکت کی تھی، اسی لیے آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، بدر کے جتنے فاتحین 313 سب کے سب جوان ہیں، احد کے جتنے فاتحین 700 سب کے
کے سب جوان ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح خندق جو کھود رہے ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان ہے کہ جس کی جوانی کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے یہ جوانی ہے میرے عزیز، جوانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جوانی بڑی حسین ہوتی ہے، جوانی میں نیند بھی اچھی آتی ہے، جوانی میں انسان کھانا بھی خوب کھاتا ہے، جوانی میں انسان انجوائے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کو جوانی میں اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوانوں کو اپنی گرفت میں لے لے، جوانوں کو اپنا آلہ کار بنا لے، جوانوں کے افکار و نظریات کو اغوا کر لے، اس لیے کہ جوانی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں بہت جلدی کسی فکر سے متاثر ہو جاتا ہے، انسان اچھائی کی طرف بھی جلدی جاتا ہے اور برائی کی طرف بھی جلدی جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کے بارے میں مفسرین مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے قیامت میں جوانی کے بارے میں پوچھے گا، خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، جوانی کی راتیں تو نے کہاں گزاری، جوانی کے دن تو نے کہاں گزارے، جوانی کی صبح تو نے کہاں گزاری۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر 90% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، میری قوم کے جوانوں، منبر پر بھی جو ہے اکثریت جوانوں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظم سے لے کے ناطخواں تک، ناطخواں سے لے کے منتظمین تک، منتظمین سے لے کے مقررین تک، مقررین سے لے کے سامعین تک، سب کے سب جوان ہے۔ اب میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پر جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تو نے جوانی کی راتیں کہاں گزاری۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میری قوم کے جوانوں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اللہ کا دربار ہے، خدا تم سے پوچھ رہا ہے، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، میں نے تجھے جمال دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کی راتیں کس کام میں گزاری؟ تو ذرا تصور کرو اللہ کو کیا جواب دے سکو گے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے تھے اور انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے، نیند کا چین چھین لیتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی راحت چھین لیتا ہے۔ جاؤ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں زنا کرتے تھے، جو جوانی میں بدکاریاں کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عورتوں کے حسن و شباب سے کھیلا تھا، جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کیا تھا، آج وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کرتے وقت
تو انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ جوانی ڈھل جائے گی۔ رات کی تاریکیوں میں رنگریلیاں کرنے والوں، جیسے ان بڈھوں کی جوانی چلی گئی، میری اور تمہاری بھی جوانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں کیا؟ غوث پاک کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ابن رجب حنبلی نے، وہ بزرگ ہے ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں، کہ اللہ جب کوئی جوانی میں گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، بلکہ بڑھاپا اتنا کھوسٹ اور بدترین اور دردناک اللہ مسلط کرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ نرم نرم گدوں سے انسان، نرم نرم گدوں پہ انسان لیٹ کر سکون نہیں پاتا، کیونکہ دولت کے بل پر نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی، ہر چیز دولت کے بل پہ نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت اور جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے۔ جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا، شیطان اغوا کرتا ہے۔ رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، نیک بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، ان کی زیارت عبادت ہے۔ بلکہ جو نیک بوڑھے ہیں جنہوں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جو نیک بوڑھے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ نیک جوان اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کچھ گناہ ہو جائے تو کہہ دو فرشتوں سے اس کا گناہ نہ لکھا کریں، کیونکہ جس نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اب بڑھاپے میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب کمر درد ہے، اب گھٹنے میں درد ہے، اب پیر میں تکلیف ہے، کمزور ہو چکا ہے، نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے، سنت نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جوانی میں پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں سنتوں کا ثواب بھی لکھا جائے، نوافل کا ثواب بھی لکھا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے بڈھوں کی دعا رد کرنے میں حیا آتی ہے، سفید داڑھی والے بڈھے جب دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں لیکن یاد رکھنا، نیک بوڑھے میرے سر کا تاج ہے، لیکن وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے، عیاشیاں کی، ہاں پوری زندگی صبح کو شیونگ کرتے تھے، سنت مصطفیٰ جسے داڑھی کہتے ہیں، منڈوا کر کے خوبصورت بننے کے چکر میں، اسمارٹ بننے کے چکر میں گٹر میں پھکواتے تھے۔ جا کر کے ان سے پوچھو اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اگر وہ سدھرے نہیں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے، راتیں تارے گن گن کر گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں دوست کیا کام آئیں گے، بڑھاپے میں تو بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہائے ہائے، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا، اب بڑھاپا آیا تو بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اندازہ فرمائے، بچے بھی نہیں پوچھتے، دوست بھی نہیں پوچھتے، احباب بھی نہیں پوچھتے۔ یاد رکھنا گناہ کا انجام بہت بدترین ہے، خدا کو بھول جانے کا انجام بڑا بدترین ہے۔ اور سن لو، جوانی میں پاپ کرنے والا بڑھاپے میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو تک محتاج کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی مرید نے کہا مرشد بغداد والے اتنے بے مروت کیسے ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا تھا نہیں بغداد والوں کا قصور نہیں ہے، اس بڈھے کی زندگی جا کر معلوم کرو، اس نے جوانی میں ضرور پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں ضرور عیاشیاں کی ہوگی، اس نے جوانی میں ضرور گناہ کیے ہوں گے، اسی لیے آج اس کو بھیک نہیں مل رہی ہے۔ جب لوگوں نے جا کر کے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی یہ جوانی میں گناہ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، وقت تو گزرنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، آج اللہ نے جوانی دی ہے، انٹرنیٹ کی نظر مت کر دینا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، فیس بک پر بیٹھتے ہو، 2-2 3-3 گھنٹے گزار دیتے ہو، مجھے بتاؤ
जाओ, अल्लाह अकबर, इंटरनेट पर बैठते हो, 6-6, 8-8 घंटे नजर कर देते हो। आज हर घर में वाईफाई लगा हुआ है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट्सएप पर 2-2, 3-3 घंटे, फेसबुक पर कई घंटे, पिक्चरों में, फिल्मों में और गंदी फिल्मों की वेबसाइटों, आपको मैं बताऊं, अल्लाह अकबर, जलसों में कहने शर्म आती है, लेकिन क्या कहें, दिल का दर्द कहने पे मजबूर करता है। जब सर्वे किया गया, जब तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में किस मुल्क में देखी जाती है, तो आज से 70 साल पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो मुल्क बना था, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में वहां देखी जा रही है। इसका मतलब जहां मुसलमान ज्यादा है, गंदी फिल्में वहां ज्यादा देखी जा रही है। मुझे बताओ, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम कहते हो कब्र में रसूलुल्लाह की जियारत होगी, जिन आंखों से जिना के मनाजिर देखे हो, उन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से गंदी फिल्में देखे हो, उन आंखों से हुजूर का दीदार कैसे करोगे? कहीं ऐसा ना हो कब्र में हुजूर तशरीफ लाए और ये कहकर मुंह फेर कर चले जाए, तेरी आंखें इस काबिल नहीं है कि तू मेरे रुखे बद्दुआ को देख सके। अल्लाह न करे वो गैरत वाला गज्जूर रसूल अगर हमारी कब्रों से मुंह फेर करके चले जाए, कौन मदद करेगा? कौन इमदाद करेगा? माँ ने तो घर से ही छोड़ दिया था, रो रही थी लेकिन माँ साथ नहीं आई, माँ तो घर से ही छोड़ गई, माल तो रूह निकलते वक्त ही छूट गया। बेटे आए मुंह पे मट्टी डालकर चले गए, भाई आए मुंह पे मट्टी डाल के चले गए, बाप आया मुंह पे मट्टी डाल के चला गया, दोस्त आए मुंह पे मट्टी। कोई आया कब्र में? कब्र में एक ही हस्ती ने आना था, सिर्फ एक हस्ती, एक ही हस्ती ने आना था, किसी ने नहीं आना था। बड़ी माजरत के साथ, हम लोगों से इतना प्यार करते हो, हाथ चूमते हो, नजर देते हो, सब करते हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हम भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं। सच्ची सच्ची बात है, कोई मक्खन लगाने की बात नहीं, क्योंकि हमें भी मरना है। अगर हम तुम्हें हथेली में जन्नत दिखाएंगे, हथेली पर, तो हमें भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सुन लो, रात की तारीकी में ज़िना की फिल्में देखने वालों, औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वालों, लड़कियों से नाजायज रिश्ते बनाने वालों, कोई नहीं आएगा कब्र। सबसे बेवफा अगर कोई है तो ये दुनिया है, दुनिया। न माल, न औलाद, न भाई, न बच्चे, कुछ नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूं कब्र के करीब आके मिट्टी डाल के जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। लोग तो जनाजे में भी नहीं आते, गहरे दोस्त तो जनाजे में नहीं आते। हमने इस छोटी सी उम्र में बहुत तजुर्बात देखे, अल्लाह ने बहुत दिखाया हमें। कोविड के मौके पे हमने देखा कि बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए। आप किस दुनिया पे फरेबता हो, बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए, बेटे के जनाजे में बाप नहीं गया, पीर के जनाजे में मुरीदीन नहीं गए जो पैर चूमते थे, पैर। पीरों के जनाजे में मुरीद, कौन, किस दुनिया से दिल लगाया है आपने? किस दुनिया से दिल, और किस रसूल से भाग रहे हो? तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आएगा, एक हस्ती के सिवा। एक हस्ती ने आना है, सिर्फ एक हस्ती ने, सिर्फ एक हस्ती ने आना है। और वो हस्ती जब तशरीफ लाए तो लोग कहते कब्र में अंधेरा होगा। हमने कहा जिनकी कब्र में होगा, होगा, जो रसूलुल्लाह का वफादार हो उसकी कब्र में अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यादगार औलिया कौन फर्ज। ये आंखों का धोखा है, धोखा। अगर थोड़ा सा टाइम बचा ले तो नारे अगर सिर्फ 2 लगा दे तो अच्छा। तकबीर और रिसालत, थोड़ा टाइम बचा, मुझे किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह जानता है, सब नारे अच्छी बात है। कोई जलसा ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ नारे लगाइए, इसमें सिर्फ बात है। ये निगाहों का धोखा है, नजर का धोखा। ये सोचते हो ना कि कब्र 2 गज जमीन है, ये 2 गज जमीन नहीं है जिसकी कब्र में हुजूर कदम रख दे।
جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں پھر وہ 2 گز زمین نہیں ہے، پھر وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، بلکہ حضور جس کی قبر میں قدم رکھ دیں پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کی نہریں بھی بہا دی جاتی ہے، اس میں جنت کے باغات بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کا بستر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ نظر کا دھوکہ ہے 2 گز زمین ہے، وہ 2 گز زمین نہیں، حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد۔ ہم نے کہا 1000 سال تیرے لیے ہے، جو نبی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے گا، ادھر آنکھ بند ہوئی، فرشتے آگے کہیں گے چلو چلو، جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ محشر کے اندر دولہا بن کر کے آ گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چلو۔ پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر سو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہو۔ یہ موت سے محشر ہے، یہ موت سے محشر ہے، اسی کو مومن کی موت۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے۔ اسی لیے دنیا میں غداروں کا عرس نہیں ہوتا، دنیا میں صرف وفاداروں کا عرس ہوتا۔ دیکھ لیجئے، جس نے غداری کیا عرس اس کا نہیں ہوتا، عرس وفاداروں کا ہوتا ہے۔ ایک بات کہتے ہیں، آپ کہیں گے وفادار تو بہت ہے لیکن سب کا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کچھ ایسے ہیں جن کا عرس فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وفادار ہیں انسان بھول جاتے ہیں تو ان کا عرس فرشتے کرتے ہیں، ان کا عرس فرشتے، انسان کرے نہ کرے فرشتے کرتے ہیں۔ اور فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ملنگ شاہ بابا کے وصال کے دن یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ کیوں ہے؟ حضور سے وفاداری کی تھی، اس لیے حضور کے وفادار ان کی بارگاہ میں آج بھی وفاداری کا خراج پیش کریں۔ ورنہ عرس کو ختم کرنے کے لیے تو 100 سال تک کے تحریکیں چلی، تحریکیں دم توڑ گئی، لیکن عرس تو وہ دم توڑنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریک ملا چلا رہا تھا اور عرس کو اللہ نے باقی رکھا تھا۔ ملا کی اللہ کے آگے کبھی چل ہی نہیں سکتی، یاد رکھنا۔ کوئی نہیں چیز کی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں انڈیل دیتا ہے۔ جس کی محبت اللہ انڈیل دے کسی ملا میں طاقت نہیں کہ وہ کھرچ کر پھینک سکے۔ اسی لیے تو 900 سال ہو گئے، آج بھی یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں، 800 سال سے زیادہ ہو گئے غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مولا علی کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں مسلمانوں، قبر بہت خوبصورت ہے، صرف وفادار ہو جاؤ، صرف وفادار ہو۔ ایک بات کا سوال لے کر آؤں، صرف وفادار ہو جاؤ، لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف حضور کے وفادار ہو جاؤ۔ قبر بہت خوبصورت ہے، بتاؤں کتنی خوبصورت ہے؟ توجہ، کتنی خوبصورت ہے بتاؤں؟ دھیان دے دیجیے بس، اللہ کرے بات قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھو، توجہ کرو، اللہ ایسا سلائے گا قبر میں کہ کوئی چین چاں کی کسی بائک کے ہارن کی آواز بھی تمہیں بے چین نہیں کرے گی۔ توجہ کرنا، بہت ذمہ داری سے بات کروں، ممبر پر میرے پیچھے پورے علماء بیٹھے ہوئے، سب علماء ہیں، غلطی کروں گا تو ان کو اصلاح کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ وہ ممبر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے علماء اہل سنت کا۔ توجہ ہے، آپ اگر حضور سے وفاداری کر لی، حضور سے، اللہ اتنی سکون کی نیند سلائے گا، اور کیسے سلائے گا پتہ ہے؟
اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. آئیے سنیے قرآن. سورۃ الکہف ہے. چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے، دھیان دیجئے توجہ، چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے اور سو گئے. ایک غار میں گئے اور سو گئے. کتنا سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے. کتنا سوئے؟ 300. کتنا سوئے؟ 309 سال تک. 3 سال میں بدبو آنے لگتی ہے، چونٹیاں تیسرے دن کاٹنے لگتی ہے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے سال سوئے وہ؟ 309 سال تک. 309 سال تک وہ سوئے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اور تفسیر ابن عباس. ابھی میں نیچے کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابن عباس کو سب مانتے ہیں. عرس کا انکار کرنے والے بھی ابن عباس کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم سے زیادہ کون مانے گا ان کو؟ ابن عباس وہ ہستی ہے جو صحابی بھی اور اہل بیت بھی ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی ان کے پاس دو نسبتیں حاصل ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ابن عباس ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے وہ نیک بندے. اچھا قرآن نے کیا کہا؟ وہ بڈھے نہیں تھے. پھر آ گئی نا بات، دیکھیں آ گئی. وہ بڈھے نہیں تھے. کون تھے؟ جوان تھے. چند جوان. دیکھو جوانوں کی سونے کی بھی اہمیت. جوان تھے. کس لیے نکلے؟ حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے نکلے. وقت کا بادشاہ ایمان چھین رہا تھا اور یہ چند جوان نکلے اور غار میں سو گئے. 309 سال تک سوتے رہے. چونٹی نے بھی نہیں کاٹا، کیڑے بھی نہیں آئے. اور آپ کو بتاؤں اللہ کی شان. غار جو ہوتا ہے، غار جو ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں، اور غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے. غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے. تو جو غار تھا، اس غار کا منہ کھلا ہوا تھا تبھی تو وہ اندر گئے. غار کا منہ کھلا ہے تبھی تو وہ اندر گئے. اب اندر گئے، اندر جا کر سو گئے. اللہ نے ان کو سلا دیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نیند کی خاطر، دھیان دیں، اللہ نے ان کی نیند کی خاطر نکلتے وقت سورج، جب سورج نکلتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی کرنیں اگر غار میں جائے گی تو میرے ان بندوں کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے، بہت نازک موڑ پہ بات آئی ہے سلیگوڑی والوں، توجہ کرو، گرد و نواح سے آنے والوں. اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو فلسفہ موت و حیات اور زندگی کا پورا انجوائے کا آپ کو مل جائے گا. اللہ اکبر. وہ چند جوان ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا اگر سورج کی کرنیں جائے گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج اپنا راستہ بدل دے. نکلتے وقت بھی تیری کرنیں غار میں نہیں جانا چاہیے، ڈوبتے وقت بھی اجالا غار میں نہیں جانا چاہیے. ان کی نیند کی خاطر اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. اور اللہ فرماتا ہے ہم اپنی شان کے مطابق ان کے کانوں کو سہلا کر ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے ہم ان کو سلاتے رہے. غور کرنا، غار میں اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان ایمان بچاتے عیسیٰ علیہ السلام سے وفا کرتے ہیں تو اللہ ان کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے کہ خود ہی تھپکیاں دیتا ہے اپنی شان کے مطابق. سورج کا راستہ بدل دیتا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. اب مجھے بتاؤ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کو اس شان سے سلایا جاتا ہے. جو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں اگر مزار میں سو جائے تو اس کو کتنے سکون سے سلایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات اتنی کہ حضور سے وفا کر لو، بس ایک حضور سے وفا کر لو. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا ایسے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور سے وفا کر. اب حضور سے وفا کیا؟
हुजूर से वफा क्या, एक बात कहूं सोचो, यही हुजूर से वफा है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की जियारत करनी है उन आंखों से तुम जिना की फिल्में देख रहे हो। कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम, मैं साहिब कश्फ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे। अगर हुजूर मुंह फेर कर चले, कोई नहीं आएगा कब्र, अगर हुजूर मुंह फेर कर चले गए, बताओ दुनिया के सामने इज्जतदार बनने वालों, दुनिया के सामने अजीम इंसान बनने वालों, सफेद कपड़े पहनकर, अच्छी दाढ़ी रखकर, अच्छी टोपी पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ अगर आपने दुनिया के सामने अच्छे बने और रातों की तन्हाइयों में पाप करते रहे, रातों की तन्हाइयों में गुनाह करते रहे, रातों की तन्हाइयों में जराइम करते रहे। हर इंसान अपने आप को अच्छी तरह जानता है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। याद रखना ये जवानी गुजर जाएगी, फिर कहता हूं ये जवानी गुजर जाएगी, बुढ़ापे में पछताओगे, बुढ़ापे में पछताओगे, भीख भी नसीब नहीं होगी, रोटी के टुकड़े को लोग तरस जाते हैं जवानी में पाप करने वाले। मेरी कौम के जवानों, इसलिए आज आपको पैगाम दिया जाता है, हुजूर से वफा करोगे तो सुकून से कब्र में सोओगे। हुजूर की वफा जब कब्र में सुकून अता कर सकती है तो हुजूर की वफा दुनिया में सुकून क्यों नहीं अता कर सकती। आप कहेंगे सैयद क्या हम लोग वफादार नहीं, मैंने कहा ये फैसला मैं नहीं करता और ये फैसला तुम भी नहीं कर सकते, ये फैसला तो हुजूर ने करना है। अब एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, हुजूर के वफादार होने का दावा है, जरा ये भी तो बताओ क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? हुजूर से वफादारी का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो, अपने ज़मीर की अदालत में खुद खड़े होकर के अपने आप को जवाब दो, क्या अपने महबूब की आंखों की ठंडक कोई छीनता है? नहीं नहीं। अब मुझे बताओ आका ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब बताओ जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके, क्या वो रसूलुल्लाह के वफादार होने का ऐलान कर सकती है? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, जरा गौर करें, ये रोना मैं रोज रोता हूं। एक बात आपसे, हुजूर से वफा है, हुजूर से प्यार है, हुजूर से इश्क है। देखो अभी हजरत नूरानी मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले, मखदूम साहब के शहजादे, मेरे मखदूम के शहजादे, अगर उनका रुमाल किसी को मिल गया, मखदूम ज़ादे ने रुमाल दे दिया, मैं यकीन करता हूं आप उस रुमाल को इस्तेमाल नहीं करोगे, इज्जत से चूम के रखोगे, तिजोरी में रखोगे। अगर वो किसी के पीर है तो मुरीद कहेगा, क्या कहेगा कि मैंने इसको अपनी कब्र में लेकर के जाना है, क्योंकि ये मेरे मुर्शिद का तोहफा है, ये मेरे मुर्शिद का तोहफा। तो ये लोग शोर कर रहे हैं ना सब। अगर आप सुनना चाहते हैं तो अब मैं कुछ कहूं या आप लोग शोर करें, फिर कोई बात, कोई मसला नहीं। अब मेरी गुजारिश है, अगर कोई मेहमान भी हो तो उनको वहीं रोकें आप, और जब हुजूर नूरानी मियां सरकार तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ उनको इज्जत से लेकर आइएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अब जिक्र रसूल से बड़ा कोई नहीं है। अब जो मेहमान है उनको इज्जत के साथ वहीं कुर्सी बिठा के रोकिए। जो भी बड़ी हस्तियां हैं, वो मेरे सराखों पे, उनकी जूतियां सराखों पे, मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूं। जब तक नूरानी में हजरत तशरीफ नहीं लाते उनको इधर मत लाइए, हजरत के साथ लाइएगा। फिर हजरत आ जाए फिर यहाँ एंट्री बंद, कोई नहीं आएगा। फिर समझ में आई बात? दुरूद शरीफ पढ़े आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्ली। असल में मैं नाराज़ होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं नाराज़ नहीं होता आपसे, और नाराज़ होना भी मुझे नहीं चाहिए, मैं नाराज़ भी नहीं हूँ। लेकिन चूंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, मुझे रूहानी, इरफानी, हक्कानी कोई तकरीर मैंने कभी किताब हाथ में नहीं ली। ये मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं इतना याद करूँ, मैं याद करके नहीं आता हूँ। आप जिस तरह माहौल बनाते हैं उस तरह ये जुमले निकलते हैं। तो जब कोई भी डिस्टर्ब करता है तो फिर डिस्टर्ब होने के बाद मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं, ये बात है। और फिर तकरीर के लिए याद करना पड़ता है, ये तो दिल का दर्द है। मैं कोई तकरीर करने भी नहीं आया, मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं हूँ,
اور نہ میں تقریر کرنا کوئی علامہ فہامہ بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی آپ کے سامنے فکری بات کر رہے ہیں. میں صرف ایک جلا ہوا دل جو ہے نا جب چیختا چلاتا ہے بس وہ یہی آؤ بکا ہے, بس یہ دکھڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. ایک بار درود شریف پڑھنے, اب کوئی آواز نہیں کرے گا, سب لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں, بہت اچھا سننے ہیں. سلیگوڑی والوں تمہارا سننا بھی ہمیں یاد رہے گا. اتنی دیر سے لوگ کھڑے ہیں, کھڑے ہو کے گھنٹوں سے سن رہے ہیں, محفل میں گھنٹوں سے کھڑے ہیں آپ لوگ. میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے ہو گئے, مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ممبر پہ. آپ لوگ کھڑے رہ کے سن رہے ہیں, میری دعا ہے. اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بھی بہت تنگ جگہ میں بیٹھے ہیں, ان کو جو ہے نا پلتی بدلنے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ہے. میری فقیر کی دعا ہے کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے, اللہ اس دن تمہیں کھڑے رہنے سے محفوظ کر لے. حضور کی محبت میں کھڑے, حضور کی محبت میں بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر سن لو, ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اگر سننا چاہتے ہیں ہزاروں درود اس وقت آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سوال ہو رہا تھا کیا ہم حضور کے وفادار ہیں, کیا ہم حضور کے عاشق ہیں؟ بالکل آپ کا جواب درست ہے. میں کوئی انکار نہیں کرتا, مجھے انکار کرنے کا حق بھی نہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو. اگر عاشقان رسول کی فہرست بنے گی, آپ کا نام اوپر رہے گا اور سب سے نیچے آخری میں میرا نام. اور وہ بھی یہ تمنا کرتا ہوں کہ اگر آخر میں بھی میرا نام آ جائے تو بھی میں کامیاب رہوں گا. میں اتنا گرا پڑا آدمی ہوں, میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, لیکن ایک سوال کرنا ہے اپنے آپ سے, اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر, اپنے دل سے, اپنے دل کو جج بنا کر, اپنے دل کو مفتی بنا کر, اپنے دل کو قاضی شرع بنا کر, اپنے دل کو قاضی القضات بنا کر کے یہ چیف جسٹس بنا کر, اپنے دل کو فیصل بنا کر پوچھئے کہ ہم عاشق رسول ہیں, کیا ہم حضور کے وفادار ہیں. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میرے بھائی بتا, ذرا غور کر. اب تیرے پیر نے تجھے ٹوپی دی, رومال دیا, میں نے دے دیا, امیر القادر نے دے دیا, علامہ صاحب نے دیا, مولانا نے دیا, نقیب صاحب نے, ذیشان برکاتی صاحب نے دیا, شبیر بھائی نے دے دیا, کسی نے دیا, تاج الشریعہ نے دیا, مفتی اعظم نے دیا, شیخ الاسلام نے دیا, غازی ملت نے دیا, جس کوئی بزرگ مانتے ہو, حضور سیدی سرکار امین ملت نے دیا, جس کوئی بزرگ مانتے ہو, بالکل انہوں نے کچھ دیا. آپ نے پیر کا تحفہ سر پہ رکھا, آنکھ پہ رکھا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا. میں نے کہا تجھے سلام ہے میرے بھائی, بہت سلام ہے, بہت سلام ہے, بہت. پیر کے تحفے کی کیا قدر کرتا ہے تو. اور پیر کا تحفہ, پیر نے اپنا تحفہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دیا, پیر نے اپنا تحفہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ سے دیا, تو بھی آپ کہتے یار تحفہ بھی بے مثال, لانے والا بھی بے مثال. اور آپ نے اس کو رکھا, کبھی آپ اس کو بیت الخلا میں پہن کر نہیں گئے, کبھی آپ نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا نہیں, کبھی آپ نے اس کو پیر سے رگڑا نہیں. تو میں سلام ہے بھائیو, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, ایک تحفہ آپ کے پیر نے دیا ہے جس کو آپ سر پہ رکھ رہے ہیں, عطر لگا رہے ہیں, قبر میں لے جانے کا پلان ہے, بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو چیخ پڑتے ہو اے دور ہٹ, بچوں کی کام نہیں, وہاں ہاتھ نہیں لگانا. بیوی ہاتھ لگاتے تو کہا دور ہٹ, وہاں ہاتھ نہیں لگانا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, پیر کے بھی تحفے کی اتنی قدر ہے, کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی اتنی ہی قدر ہے؟ اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا آپ کو, حضور کے وفادار ہو نا, اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا. توجہ ہے, بس یہ دل کی آواز ہے. اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا تمہیں. پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کو ناراض ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائے, لیکن میں پوری ذمہ داری, پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کام بھی آ سکتا ہے, نجات بھی ہو سکتی ہے, اور اگر اللہ چاہے تو کام نہیں بھی آ سکتا, اللہ کی چاہت پر ہے. کیونکہ میرے پاس ایک دلیل ہے, توجہ کریں, کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مرا تو وہ رسول اللہ کا جبہ اس کو پہنایا گیا, مگر حضور نے فرمایا میرا جبہ اس کو پہنایا تو گیا ہے لیکن میرا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں. وجہ, توجہ دھیان دیجئے, حضور کا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں. وجہ, کیونکہ جبہ تو پہنا لیکن وہ حضور کا وفادار نہیں تھا. اصل چیز وفا پر ہے. جب رسول اللہ کا جبہ پہننے والا رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تو اس کو نبی کا جبہ کام نہیں آتا. تو اگر پیر کا تبرک لے جانے والا نبی کا وفادار نہ ہو تو پیر کا تبرک اس کو کیا قبر میں کام آئے؟ بات رسول اللہ کی وفا کی ہے بس. ارے حضور سے وفا نہیں ہے تو نماز بھی کام نہیں آنا, روزے بھی کام نہیں آنا, کوئی عمل بھی کام نہیں آنا. اصل چیز حضور کی وفا ہے. لیکن آپ بات سنیے, پیر نے تحفہ دیا تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو, اللہ نے بھی تحفہ دیا, اس کی کیا عزت کی آپ نے, اس کی کیا قدر کی آپ نے. اور تحفہ اللہ نے دیا,
اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ کا ہے، اس تحفے کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ نے معراج میں لامکاں پہ بلا کے محبوب سے کہا محبوب اتنی دور آئے ہو، صرف سمجھانے کے لیے بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اتنی دور آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا۔ سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے کہ جب گھر لوٹے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے لوٹے۔ آقا نے یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو، اور یہ بھی فرمایا جب تحفہ لے کے جایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، تحفہ پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو مت دو۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا۔ غور فرمائیں، جس مذہب میں بیٹی کی اتنی عزت ہے کہ بیٹے سے پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، اور پھر بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے۔ مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، دنیا نے تو تمہیں چتا پر زندہ جلایا تھا، شوہر کی چتا پر، دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا پیدا ہونے کے بعد، دنیا نے تو تمہیں شیطنت کہا تھا، دنیا نے تو تمہیں نحوست کہا تھا، دنیا تو تمہیں جیب و زنا کا آلہ قرار دیا تھا۔ اگر تمہاری عزت کو کسی نے بحال کیا ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی کو برا مت جانو، کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، بیٹی کی پرورش کرنے والا باپ، اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے، توجہ، جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس وقت ایک ہستی تھی جو اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑی ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ غور تو فرمائے، توجہ تو فرمائے، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا محبوب اتنی دور آئے ہو، تحفہ لے کر جاؤ، میرے بندوں کے لیے تحفہ میری طرف سے لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے دینا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز، نماز، نماز کا تحفہ تھا۔ اب بتاؤ پیر کے تحفے کی اتنی عزت ہے، اللہ کے تحفے کی کیا عزت ہے؟ پیٹ کے پیچھے پھینک دیا نا اللہ کے تحفے کو، پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، ڈال دیا پیٹ کے پیچھے۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کا وہ تحفہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں دیا گیا، کم سے کم ان ہاتھوں کا، حضور کے وفادار ہونا، حضور کے ہاتھوں کا
नैया पार लगा जाना, मर नैया पार लगा जाना। पढ़ दो बस खामे खाम, बस खामे खाम नवाए रज़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, बस खामे खाम नवाए रज़ा। ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहीबा नातिक था, इरशाद अहीबा नातिक था। लाचार सिरा बढ़ा जाना, लमिया दिल ज़ीरो कभी नज़र मिसले शुद्ध पैदा जाना। लमिया दिल ज़ीरो कभी मिसले शुद्ध पैदा जाना। अर्रूह फिदा कफ़ज़द हरका, अर्रूह फिदा कफ़ज़द हरका, यक सोलत पर ज़निश्ता, यक सोलत पर ज़निश्ता। मौला तन मन धन सब फूक दिया, मौला तन मन धन सब फूक दिया, तन मन धन सब फूक दिया। ये जान भी प्यार चला जाना, लम्हा नज़ीर कभी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें औलाद मखदूम सुन्ना शहजादे हुजूर गाजी हुजूर ताजुल उलमा फखरुल खुतबा हजरत हाफिज व कारी सैयद नूरानी मियां साहब किबला का नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या हैदरी। शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद। हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, 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 हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। फखरुल खुतबा जिंदाबाद, शहजादे मखदूम सुन्ना जिंदाबाद, शहजादे मखदूम सुन्ना, आबरूए अहले सुन्नत जिंदाबाद, आबरूए अहले सुन्नत जिंदाबाद, आबरूए अहले सुन्नत जिंदाबाद। शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग शांति से बैठे, आप लोग बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए, अपने अपने जगह पे बैठ जाए, बैठ जाए। अली को बाजार में नहीं मारा, कातिल ने अली को दुकान पे नहीं मारा, कातिल ने अली को बिस्तर पे सोते हुए नहीं मारा, इसलिए कि अली की नींद में भी रौब था, रौब। कातिल जान गया अली को मारना है तो सोते में भी नहीं मारा जा सकता। अगर अली को मारना है तो हालत नमाज में हमला करो, तभी अली को मारा जा सकता है। इसीलिए मौला अली के लिए उस उम्र में जब दाढ़ी सफेद हो गई थी, कातिल ने टकरा
लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने अली को वो जवानी अता की थी कि उनको कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। मेरे आका फरमाते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, इब्ने तैयब तबरी से पूछा गया 100 साल की उम्र में आपको बुढ़ापा नहीं आया, वजह? इब्ने तैयब तबरी फरमाते हैं मैंने जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाया और अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से महफूज फरमा लिया। ताकत बहुत होगी, लोग क्या कहते हैं, मैं इनकार भी नहीं, घी खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, मगजियात खाओ, मुकव्वी ग़िज़ाएं खाओ, ताकत रहेगी। मैं एक सवाल करता हूं, इनकार नहीं, खाओ, लेकिन जिनके घर में एक एक महीना चूल्हा नहीं जलता था उनको कौन से ड्राई फ्रूट नसीब होंगे? जिनको रोटी नहीं थी खाने के लिए वो ड्राई फ्रूट कब खाते? लेकिन ताकत कितनी थी, कितनी ताकत थी। एक दिन मेरे मौला अली ये मुर्तजा की ढाल गिर गई, पूरी जिंदगी में एक ही बार ढाल गिरी। मैं खैबर नए अंदाज से पढ़ने लगा हूं, तवज्जो फरमाएं, हैं अली का बेटा मौजूद हो तो फिर मैं खैबर नए अंदाज से पढ़ने लगा। तवज्जो फरमाएं, गौर करते हैं आप, पूरी जिंदगी में मौला अली की एक ही बार ढाल गिरी, बस एक बार। और वो कौन सा मकाम था? वो मकाम खैबर था। कभी कभी लोग खैबर बयान करते हुए इतना कहते हैं कि मरहब ने हमला किया तो अली का कुछ नहीं हुआ। मैं ये खिलाफ वाक़या बात है, हम लोग गुलू करने वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि मौला अली को तलवार लगी और पेशानी जख्मी हुई और पूरी जिंदगी आपकी पेशानी पर वो निशान रहा। मरहब मरहब था, 1000 पहलवानों के बराबर समझा जाता था। चमड़े पे खड़ा होता, चमड़ा खींच लिया जाता, चमड़ा फट जाता, लेकिन मरहब अपनी जगह से हटता नहीं था। मरहब इतना ताकतवर, उसने हमला किया और मौला अली थे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे भाई। ये जो पेवन लगाए जाते ना टाट में, कि वो तो बहुत खूबसूरत नहीं थे, ये इब्ने तैमिया की गलाजत की वजह से है, वरना अली के तो आज भी बेटे इतने खूबसूरत हैं। 1400 साल गुजरने के बाद अली के हुस्न को अगर देखना है तो उनके बेटों में देख लो। और एक बात बताऊं, दुनिया में एक बंदा ऐसा गुजरा है जो मर्द होकर भी बुर्का पहनता था। दुनिया में एक मर्द ऐसा गुजरा है जो मर्द होकर भी बुर्का पहनता था। आपने बुर्का हमेशा औरतों को पहनते देखा होगा, लेकिन एक मर्द तारीख में ऐसा भी मिलता है जो मर्द होकर बुर्का पहनता था, और वो किसी और खानदान का नहीं था, वो भी मेरे मौला अली ये मुर्तजा के खानदान का शहजादा था। वो बुर्का क्यों पहनता था? इसलिए कि वो इतना खूबसूरत था कि उसको काफिर भी देखते थे तो देखते रह जाते थे, और काफिर देख करके मुसलमान हो जाते थे। उस खूबसूरत लड़के, उस खूबसूरत शहजादे को दुनिया इमाम अली रजा के नाम से जानती है। वो अपने चेहरे पे नकाब डाल के चला करते थे। आपको इतना बता दूं खूबसूरत कितने थे मेरे भाइयों। एक मर्तबा एक 4 साल का मजूसी का बच्चा, एक 4 साल का मजूसी का बच्चा देख रहा है कि बगदाद में एक बंदा चेहरे पे नकाब डाल के घोड़सवार जा रहा है। बगदाद के लोग उसके पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। तो उस डंडे से बच्चे ने पूछा, ओ बगदाद के संजीदा लोगों, तुम क्यों भाग रहे हो? अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा ये हमारे नबी का शहजादा है, इसके पीछे भाग रहे हैं। कहा देखा, अरे इसने तो चेहरे पे नकाब डाला है। कहा चेहरा ही तो देखने भाग रहे। तो नन्हे से 4 साल के मजूसी के बच्चे ने कहा, इसके चेहरे में रखा क्या है जो तुम इसके पीछे भाग रहे हो? किसी संजीदा इंसान ने कहा, तू ही जाके चेहरा देख ले, चेहरे में रखा क्या है। वो 4 साल का मजूसी का बच्चा इमाम अली रजा के पीछे भागा, और भागने के बाद चेहरे से नकाब उल्टा गया। तो अल्लाह अकबर, वो 4 साल का बच्चा अली रजा का हुस्न देख करके कहता है, क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? आज के बाद मैंने माँ को भी छोड़ दिया, बाप को भी छोड़ दिया, अपना मजहब भी छोड़ दिया। तू ही मेरा मजहब है, तू ही मेरा मसलक है, तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है। और कदम पकड़ के कहा, आज के बाद सब कुछ मेरा तू ही है। इमाम अली रजा ने कहा, तूने मुझे माँ का, तूने मुझे बाप का, हमारे मोहम्मद है सिला अच्छा देते हैं मानने का। तूने मुझे माँ बाप कह दिया, मैंने तुझे आज से अपना बेटा बना लिया। और उस 4 साल के मजूसी के बच्चे को इतना
इतना पढ़ाया लिखाया कि उसी हस्ती को दुनिया ने इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया। जरा गौर करें, अली रजा के हुस्न का ये आलम, अली रजा के हुस्न का ये आलम है, तो अली ये मुर्तजा के हुस्न का आलम क्या है? अली ये मुर्तजा के हुस्न का आलम क्या होगा? बहुत खूबसूरत थे, कद मियाना था। और अल्लाह अकबर, जब आए मरहब के सामने तो मरहब ने हमला किया, जो है वो पेशानी पे वार, अमामा काट कर, खुद काट कर पेशानी पे वार लगा और उसने ढाल को ऐसा मारा, अली ये मुर्तजा के हाथ से ढाल गिरी, छूट गई। ढाल गिरी छूटी तो मौला अली को गुस्सा आ गया, मेरी ढाल तूने गिराई, उसकी सजा बड़ी बुरी होगी। क्या किया? ढाल तो चाहिए था, और अली वो अली थे जो कभी पलट कर गए नहीं, इसीलिए उनका नाम कर्रार है, वो फरार नहीं है। अगर ढाल लेने भी जाते तो कोई नासबी कह देता कि एक बार तो पलट कर गए थे ना। अली में मुर्तजा को यह भी गवारा न हुआ कि मैं पलट कर जाऊं, पीठ दिखा के दुश्मन को जाना ये शान अली नहीं। इसीलिए सरकार ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फरार नहीं होगा बल्कि कर्रार होगा, कर्रार। जवानों, मैं तुमको शुजाअत अली इसलिए सुना रहा हूं कि अगर अपने जवानों को बुज़दिली से निकाल के बहादुर बनाना है तो अली की शुजाअत सुनानी होगी। जब ये कौम शुजाअत अली को जान लेगी तो बुज़दिली से बाहर निकल जाएगी। ज़िना की फिल्में बुज़दिल लोग देखते हैं, मस्जिदों को वीरान बुज़दिल लोग करते हैं, लड़कियों से नाजायज दोस्ती बुज़दिल लोग करते हैं, अपने हाथ से अपनी जवानी का खात्मा बुज़दिल लोग करते हैं। और जो वफादार होते हैं, वफा होते हैं, बहादुर होते हैं, शुजाअत रखते हैं, वो अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाय नहीं करते, लड़कियों से नाजायज दोस्ती नहीं करते, ज़िना के अड्डों को आबाद नहीं करते। उनकी तो शान होती है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिसने भी बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो अली मुर्तजा से कनेक्ट था, तभी दे सका। मिसाल के तौर पर करबला के अंदर बहादुरी का कारनामा अली मुर्तजा का बेटा दे रहा है। सल्जुकियों की दौरे हुकूमत के अंदर अल्लाह अकबर सबाई फितने का खात्मा गौसे आजम की शक्ल में अली का बेटा कर रहा है। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कारनामा अली का बेटा अंजाम दे रहा है। वारिस देवा, इसी तरह शाह बरकतुल्लाह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इसी तरीके से शेख अहमद रिफाई, सबको देखते चले जाइए। जिसने उंदुलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी उसका ताल्लुक भी अली से था। जिसने बैतुल मुकद्दस के ऊपर इस्लाम का परचम लहराया था उस सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक भी मौला अली से था। याद रखना, हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले नहीं कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दे। हम वो अली वाले नहीं है कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दे। हम तो वो अली वाले हैं, अली अली भी करते हैं लेकिन सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के साथ करते हैं, फारूक आजम की मोहब्बत के साथ करते हैं, उस्मान गनी की मोहब्बत के साथ करते हैं। हम अली को भी मानते हैं और 2.5 साल तक के जिस अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है उस सिद्दीक को भी इमाम मानते हैं। अली ने जिसको इमाम माना है, अगर वो इमाम नहीं है तो दुनिया में कोई इमाम पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आदम के चौचवी ने कहा था, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, और फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, और फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, जब मौला अली की ढाल जमीन पे गिरी है, सोचा पलट के जाऊंगा तो नासबी ताना देंगे कि अली ने तो पीठ दिखाई थी। कब पीठ नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे घर से ढाल का इंतजाम करेंगे। लेकिन वो कैसे? तलवार सीधे हाथ में थी, दूसरे हाथ से, जिसको लोग उल्टा कहते हैं। हम मौला अली के लिए किसी चीज को उल्टा नहीं कहते क्योंकि हमारा मसलक मुकम्मल अदब है, लेकिन दूसरे हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ा है। तूने मेरी ढाल गिराई, उसकी सजा देख ले मरहब कि मैंने तेरे किले के दरवाजे को ढाल बना ली। और अल्लाह अकबर, 150 मन का दरवाजा उठाकर मौला अली उसको ढाल बना करके लड़ते रहे, और जब उठा करके फेंका है तो 40 लोग मिलकर भी उसको उठा ना सके। ये ताकत होती है जवानी की, जो गुनाह से बच जाए। जो गुनाह से बच जाए तो बस एंड करते हुए क्या कर, गुनाह से बच जाओ। जब भी दिल चाहे गुनाह करने का, एक चीज सोचना, अल्लाह देख रहा है।
बस कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। और इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, जिंदगी में एक गुनाह छोड़ दोगे, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई औरत पे इंसान का कब्जा हो जाए और इंसान उससे जिना करने की कोशिश करे और कोई रोकने वाला ना हो, बस ये सोच के कि अल्लाह देख रहे, आदमी दूर हो जाए, अल्लाह उसी वक्त उसको बेहिसाब जन्नत नईम का मुस्तहिक करार देता है। अल्लाह देख रहा है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में, जिसको अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। हुजूर को ये हदीस खुद इतनी पसंद थी, ये वाक़या, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते मैं बच्चा था, फिर भी हुजूर से मैंने 7 मरतबा इस हदीस को सुना। कुछ याद रहे न रहे, ये हदीस याद रखना, इसी पे मेरी बात पूरी हो रही है। जवानी की हिफाजत कीजिए, जवानी की कद्र कीजिए, जवानी चली जाएगी, पछताओगे पछताओगे पछताओगे। 16 साल से शुरू होकर 50 साल तक जवानी रहेगी, फिर चली जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक जवान था, उसका नाम किफल था। किफल हुजूर को पसंद था ये वाक़या। हुजूर ने, इब्ने उमर ने 7 बार सुना, तो जो जवान और बड़ी उम्र के सहाबा थे उन्होंने कितनी बार सुना होगा। कभी कभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं, क्या इन मुक़र्रिरों को और कुछ याद नहीं रहता, कभी बात दोहराते हैं। याद रखना, याद न रहने पर ही दोहराया नहीं जाता। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों के सामने बातों याद दिलाया करो, उनको नसीहत किया करो, बातें रिपीट किया करो, क्योंकि उनको याद दहानी कराना फ़ायदा देता है। आलिमे माकाना वमा यकून ने जब एक वाक़े को 7 मरतबा इब्ने उमर के सामने बयान किया, तो ये भी याद रखने की बात है ना। किफल एक जवान है, अपने अल्फाज के जामे में हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ, लेकिन वो अय्याश है, गुनहगार है, पापी है, जवान है, पापी है। यानी अपने अल्फाज के जामे में कि वो इतना बड़ा पापी है कि रोजाना वो अपने बिस्तर पर कोई नई लड़की की तलाश में निकलता था, रोजाना, और रोजाना किसी न किसी हुस्न के साथ वो खेलता था, हुस्न के साथ खेलता था। आज भी लोग जवानी का इस्तेमाल इसी में, लोग समझते हैं इंजॉय जवानी का इसी में कि हम पाप करें, जिना करें। याद रखना, नेकी से बढ़कर इंजॉय की कोई चीज नहीं है, और हमारा मजहब दकियानुसी मजहब नहीं है। लोग कहते हैं जब वो दरियाओं की सैर को ना जाओ, हमने कहा क्यों ना जाए भाई, जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर के लिए गए तो हम क्यों ना सैर करें। बस इतना, इस सैर को जाओ, इंजॉय करो, गुनाह मत करो। हुजूर भी सैर को गए, हुजूर के सामने 3 चीजें पेश की गई सैर के वक्त, दूध, पानी, शराब, है ना, दूध, पानी, शराब, 3 रिवायतें। दूसरी रिवायत में दूध और शराब, वो या रसूलल्लाह इसको पीजिए, दोनों में से जो पसंद कीजिए। हुजूर ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। क्या बताया, सैर को निकलो, दूध पियो भाई, शराब न पियो, सैर करने जाओ, किसने मना किया है? एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ बुला रही थी हुजूर को, हुजूर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, हुजूर आगे बढ़ गए, किसी ने सलाम किया, जवाब दिया, तो हजरत, बहुत लंबी रिवायत है लेकिन मैं 2 बातें करके आगे बढ़ रहा हूँ। जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुजूर अच्छा हुआ उस बुढ़ी की तरफ आपने नहीं देखा, वो दुनिया थी, और जिसने सलाम किया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके जद्दे अमजद थे, आपने उनकी तरफ देखा, अच्छा किया। क्या इशारा मिल रहा है? सैर के लिए जाओ, औरतों को मत तको, अल्लाह वालों की ज़ियारत करो, इंजॉय करो भाई, इंजॉय, हराम मत करो, गुनाह मत करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारियां, अच्छा मोबाइल, सब अच्छा, काम भी अच्छे करो, अमल भी अच्छे करो। किफल की आदत थी रोजाना नई लड़की की तलाश। एक दिन नई लड़की की तलाश में निकला, जब नई लड़की की तलाश में निकला, देखा सामने से मोहल्ले की खूबसूरत लड़की आ रही है, और उस लड़की को हाजत है पैसों की। ये पैसे सिर्फ समझाने के लिए, वो वक्त तो पैसों का नहीं था, दिरहम और दिनार का वक्त था, लेकिन समझाने के लिए पैसों की हाजत थी। और एक बात याद रखना अच्छी तरह से, सिलीगुड़ी और कुर्ब जवार से आने वालों, आज जो रोना रोते हो ना अपने जलसों में, मुसलमानों की बेटियां भाग रही है, मुर्तद हो रही है, लोग मुर्तद हो रहे हैं, काफिर हो रहे हैं, जलसे में दर्द भरी बातें करना मुर्तद के फितने का हल नहीं है, फितने इर्तिदाद का हल नहीं है। जब तक के इस मर्ज तक न पहुंचो कि लोग मुर्तद क्यों हो। पहली बात तो जितनी तादाद मुर्तद होने वालों की बताई जा रही है वो सही नहीं है, चंद गए, चंद लोग गए, सब नहीं, लेकिन गए क्यों? 80% लोग वो हैं जिनके बाप के इलाज के लिए इस कौम ने मदद नहीं की,
جن کی شادیوں کے لیے 30 35 سال کی عمر کی لڑکیاں ہو گئی, کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے بھیک میں پیسے نہیں تھے. ہم کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے اور سوچتے ہیں کہ ان فتنوں پر ہم کنٹرول کر لیں گے. اگر فتنے سے قوم کو بچانا ہے, فتنہ ارتداد سے, مدد کرنا سیکھو, امداد کرنا سیکھو. ہم جلسوں پر تو لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں, غریبوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ درسگاہ اور خانقاہ یہاں چونکہ جمع ہے ایک ساتھ, اور میرے مخدوم کی خانقاہ یوں بھی درسگاہ اور خانقاہ کا ایک سنگم ہے. میرے مخدوم کے دور میں ان سے بڑا عالم نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اردو زبان کے بانیین میں جن کا شمار ہوتا ہے, ان میں سے ایک ہستی میرے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں, وہ جتنے قلم کے دھنی تھے اتنے تلوار کے بھی دھنی تھے. چنگیز خان کے لشکر سے کسی نے جنگ نہیں کی. جس نے جنگ کی ہے اس بادشاہ کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں. اور عمر کتنی تھی؟ صرف 13 یا 14 سال کی عمر تھی. جب آپ نے مشورہ کیا چنگیزیوں کا لشکر آ رہا ہے, کیا کرنا چاہیے, وہ کہا کہ آپ نہ لڑے, کوئی نہیں لڑ رہا, آپ نہ لڑے. تو آپ نے مسکرا کے کہا, میری چھوٹی عمر دیکھ کے مجھے روک رہے ہو؟ میری چھوٹی عمر دیکھ کے روک رہے کہ میں مقابلہ نہ کر سکوں گا؟ میری تو پھر بھی 14 سال کی عمر ہے. میرے دادا علی اصغر نے تو 6 مہینے کی عمر کے اندر وہ بہادری کے جوہر دکھائے تھے کہ آج تک لشکر یزید اٹھنے کا نام نہیں لیتا. یہ حال ہے میرے بھائی. غور کیجئے اپنے بزرگوں, صرف اپنے بزرگوں کو گھاگر چادر پہ مت گنو. ہم گھاگر چادر کے مخالف نہیں, لیکن اسی پہ مت گنو. میرے بھائیوں, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر چڑھا سکتے ہیں, لیکن ہم اب یتیم اور بیواؤں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ڈال سکتے. ہم چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں, چڑھاؤ نا بھائی, بالکل چڑھاؤ, لیکن جن کے ہمارے بزرگوں کے مزارات چادروں کے محتاج نہیں ہیں, لیکن یتیم اور بیواہ عورتوں کے سر دوپٹوں کے ضرور محتاج. مدد کرنا نہیں چاہتے, امداد کرنا نہیں چاہتے, اور صرف درد بھری باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو کفل نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند ہے. پورے محلے سے اس نے قرضہ مانگا, کسی نے قرضہ دیا نہیں, بھیک بھی نہیں دی. کفل نے کہا ادھر آ, کتنے کی ضرورت ہے؟ اتنے کی. اس نے 60 درہم یا دینار اس کی جھولی میں ڈال دی. جتنے چاہیے تھے اس سے بہت زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیے. لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے کفل کو دیکھا. مولا کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, جو احسان کرے گا انسان اس کے ساتھ جائے گا. لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے دیکھا. جب تشکر کی نگاہ سے دیکھا تو کفل نے کہا, پورے محلے نے تیری مدد نہیں کی, میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا, صرف ایک چیز چاہتا ہوں, چند لمحے میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا بس. لڑکی ساتھ ہو گئی. لڑکی جیسے ہی ساتھ ہوئی, گیا کھڑکی دروازے سب بند کر دیا, اور بند کر کے اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا, اور بیٹھ کر جیسے ہی کھسکنے لگا, وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا. کفل نے کہا, لڑکی کیوں کانپ رہی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نا؟ لڑکی نے کہا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, سارے کھڑکی دروازے بند ہو گئے, لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو بندے سے خدا کی طرف کھلتا ہے, خدا سے بندے کی طرف کھلتا ہے. اس دروازے کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی بند نہیں کر سکتی. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کفل میں جانتی ہوں اس سے پہلے تو نے زنا کئی مرتبہ کیا, لیکن میں نے کبھی زنا نہیں کیا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا, تو میں زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ اللہ کو کہہ سکوں کہ میں نے زنا کیا تھا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن تو منہ پر بھی مہر لگا دی جائے گی, اعضاء انسان کے گواہی دیں گے. کفل نے جیسے ہی سنا, اللہ دیکھ رہا ہے, لڑکی کانپ رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ تو نے کئی بار یہ گناہ کیا, میں نے آج تک نہیں کیا, اللہ کو میں جواب کیا دوں گی, اللہ دیکھ رہا ہے, بس اتنا سننا تھا. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے دل میں اترتی ہے. کفل نے کہا, یہ لڑکی جب اللہ دیکھ رہا ہے اور تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے, تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. چلی جا, یہ ساری رقم لے کر چلی جا, جا, آج کے بعد میں تجھے کبھی پاپ کی نظر سے نہیں دیکھوں گا, اور تجھے کیا کسی کو نہیں. کہتے ہیں کہ لڑکی جیسے ہی گھر کے باہر نکلی, موت کا فرشتہ گھر میں آ گیا, اور اسی وقت تو اس کی روح نکال لی. کس کی؟ کفل کی. اس کا مطلب اگر کفل
तवज्जो, किफ्ल अगर उस लड़की को नहीं छोड़ता तो किस हालत में मौत आती, ये सोच करके बाद में तौबा कर लेंगे। तौबा की मोहलत पर कभी गुनाह मत करना। अगर तौबा करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। हजाम की कुर्सियों पे बैठ के दाढ़ी मुंडाने वालों, मोबाइल में नरम नरम गद्दों पे लेट कर ज़िना की फिल्में देखने वालों, गाने सुनने वालों, पिक्चर देखने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, अगर ये सोचते हो कि बूढ़े होके सुधर जाएंगे, अगर यही काम करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। क्या हदीस पाक नहीं सुनी, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। किस हालत में उठोगे सोचो। अल्लाह अकबर। किफ्ल ने लड़की को बाहर किया, मौत का फरिश्ता अंदर आया, उसकी रूह निकाली, जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। किफ्ल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, किफ्ल मर गया, मर गया। बहुत जाहिदाने खुश्क ने बातें की होगी, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा होगा, उसका क्या हाल होगा, क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा। जाहिदान खुश्क तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अहले इश्क होते, कहा अरे कुछ भी था लेकिन था तो मुसलमान, चलो उसके जनाजे में चलते हैं। जब उसके घर पे आए तो क्या देखा, उसके घर के दरवाजे पर नूर के कलम से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह ताला कद गफरा लिल किफ्ल, इन्नल्लाह ताला कद गफरा लिल किफ्ल। अल्लाह ने किफ्ल की मगफिरत कर दी। क्यों? किफ्ल ने अल्लाह के डर से कि अल्लाह देख रहा है, सिर्फ एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ने उसके सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा दी। मेरी कौम के जवानों, जब दिल गुनाह करने को चाहे, नफ्स गुनाह पर उभारे, ये सोचो कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। एक गुनाह कम से कम जिंदगी में छोड़ करके देखो, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।